اتحادی جماعتوں کی حکومت نے عمران خان اور فوج میں ان کے حمایتی دھڑے کی جانب سے 20 مئی تک نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد شہباز شریف حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہونے کا امکان ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جانب سے ملک میں فوری الیکشن کے انعقاد کا مطالبہ سامنے آنے کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بھی اتحادی حکومت کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ وہ 20 مئی تک نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے، لیکن آصف زرداری اور میاں نواز شریف نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملکی معیشت کو سنبھالنے اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی تک ملک میں الیکشن نہیں کروایا جائے گا اور موجودہ حکومت اگست 2023 تک اپنی مدت پوری کرے گی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ویسے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان بتا چکا ہے کہ وہ اس سال کے آخر سے پہلے نئے الیکشن کروانے کی پوزیشن میں نہیں، لہٰذا انتخابات اب اگلے سال ہی ہوں گے اور اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ حکومت اپنی میعاد پوری کرے گی۔ حکومتی ذرائع کا خیال ہے کہ فوری نئے الیکشن کی صورت میں عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کا مقصد فوت ہو جائے گا اور ملک دوبارہ عمران کی حامی فوجی دھڑے کے ہاتھوں میں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹورل ریفارمز کے لیے آئینی ترامیم بھی ہونا ہے اور نواز شریف کے مقدمات کا فیصلہ بھی ہونا ہے، چنانچہ شہباز حکومت نے ان تمام امور پر پیش رفت سے پہلے نئے الیکشن نہ کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکمران اتحاد کے رہنماؤں کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت اپنی مدت اگست 2023 تک پوری کرے گی اور مل کر انتخابی اصلاحات اور معاشی فیصلے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں شریک ایک رہنما نے بتایا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اتحادیوں کے اجلاس میں اکثریت کی رائے سے طے پایا کہ فوری الیکشن کے بجائے حکومت اپنی مدت پوری کرے اور معیشت کو درست کرنے کے لیے فیصلے مل کر لیے جائیں۔ حکومتی اتحاد کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، خالد مقبول صدیقی، وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، خواجہ آصف، سعد رفیق، مریم اورنگزیب اور دیگر شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اتحادیوں نے وزیر اعظم کو یقین دہانی کرائی کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں اور ہر فیصلے میں ساتھ رہیں گے۔ مقامی میڈیا کے مطابق اجلاس میں آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے علاوہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی گرتی ہوئی قیمت اور IMF کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے غور کیا گیا اور اس حوالے سے جلد فیصلوں پر اتفاق کیا گیا۔ اتحادیوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ معیشت کے استحکام کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر فوری قانونی رائے لی جائے اور آئندہ الیکشنز کے لیے انتخابی اصلاحات جلد مکمل کی جائیں۔ ذرائع کے مطابق اتحادیوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مشورہ دیا کہ روپے کی قدر میں استحکام کے لیے معاشی ٹیم فوری اقدامات کرے اور معیشت کی بہتری کے لیے IMF پروگرام کو فوری حتمی شکل دی جائے۔ اتحادی رہنماؤں نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کے سخت فیصلوں پر ساتھ دینے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ یاد رہے کہ گزشتہ حکومت کے IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے مطابق حکومت کو ہر شعبے میں سبسڈیز کو کم کرنا ضروری ہے، تاہم وزیر اعظم عمران خان نے فروری میں تحریک عدم اعتماد سے چند دن قبل پیٹرول کی قیمت پر فی لیٹر 20 روپے کی رعایت کا اعلان کرتے ہوئے قیمتوں کا جون تک منجمد کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد پاکستان کے ساتھ IMF کا معاہدہ خطرے میں پڑ گیا تھا۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچنے اور روپے کی قیمت میں استحکام لانے کے لیے ہر صورت IMF کے ساتھ معاہدہ بحال کرنا ہوگا، مگر وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم کر کے ان کی قیمتیں نہ بڑھائی جائیں۔ تاہم حکومت عام انتخابات سے قبل قیمتیں بڑھا کر اس کی سخت سیاسی قیمت نہیں دینا چاہتی، اس لیے گومگو کا شکار تھی۔ خاص طور پر مسلم لیگ نون کی حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا کر سیاسی قیمت اکیلے ادا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت سے فیصلہ کیا گیا۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے لندن میں پارٹی قائد میاں نواز شریف سے 3 روز تک مشاورت بھی کی تھی اور فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو اب پبلک کر دیا گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔